الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لائق سب تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سورہ بقرہ کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے۔ گرامی قدر بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعے پر یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ فساد فی الارض کیا ہے؟ بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعے پر میں نے اس بارے میں آپ کے سامنے گفتگو عرض کی تھی۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر نظام بھی اللہ کا چلے گا، لہذا اللہ کی بات کرنا، اللہ کے دین کی بات کرنا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، حق بات کی طرف بلانا، دین کی تبلیغ کرنا، نیکیوں کا حکم کرنا، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، نہی عن المنکر کرنا، گناہوں سے ڈرانا، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے ڈرانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روکنا، یہ صلاح ہے۔
اور اس راستے میں جو رکاوٹ بنتا ہے، جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکے، دین کی بات کرنے سے روکے، دین پھیلانے سے روکے، امر بالمعروف سے روکے، نہی عن المنکر سے روکے، حق کے راستے میں روڑے اٹکائے، رخ نہ ڈالے، یہ فساد فی الارض ہے۔ تو نبی کریم الرؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زمین پر اصلاح کا نظام قائم فرما رہے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اللہ کے دین کو بیان کر رہے تھے، لوگوں کو قرآن سکھا رہے تھے، قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کر رہے تھے، بری باتوں سے روک رہے تھے، اور منافقین ان چیزوں میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ چنانچہ انہیں کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، یہ دین کے کام میں رخ نہ ڈال کر، دین کے راستے میں رکاوٹ بن کر فساد مت کرو۔ تو کہنے لگے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ گویا دوسرے الفاظ میں جو اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سختی والا معاملہ ہے، یہ جو شدت والا معاملہ ہے کہ صرف دین کی بات کرنا، اللہ کی توحید کی بات کرنا، اللہ کی وحدانیت کی بات کرنا، اور اس کے لیے پھر جہاد کرنا، قتال کرنا، کفار کے ساتھ لڑائی کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ یہ فساد ہے۔ یہ جو دین میں شدت پسندی ہے، منافقوں کے نزدیک یہ فساد تھا۔ دین میں جو سختی ہے، منافقوں کے نزدیک یہ فساد تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ سب کی سننی چاہیے، سب کی ماننی چاہیے، مل جل کر چلنا چاہیے، کچھ اپنی سناؤ، کچھ ان کی سنو، کچھ اپنا نظام چلاؤ، کچھ ان کا نظام لو، کچھ لینے دینے والی بات ہونی چاہیے، اس طریقے سے چلے، اس کو وہ اصلاح سمجھتے تھے۔ جبکہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں اللہ کی زمین پہ صرف اللہ کا نظام چلے، اللہ کی زمین پہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی زمین پہ اللہ کے قرآن کا نظام ہو، اور اس کے لیے پیار سے بات کرنی پڑے تو کرو، اس کے لیے تبلیغ کرنا پڑے تو کرو، اس کے لیے لوگوں کو دعوت دینا پڑے تو دو، اور اگر کوئی پیار سے نہ مانے، محبت سے نہ مانے، اور دعوت کے ذریعے سے نہ آئے، تو پھر جہاد کرنا پڑے تو جہاد بھی کرو۔ اس کو وہ فساد سمجھ رہے تھے، اور پھر جہاد کے راستے میں رخ نہ ڈالنا، اس راستے میں رکاوٹ بننا، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض، ایسا فساد مت پھیلاؤ۔ کہنے لگے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی فسادی ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یہ جو اصلاح کی بات کرنا اس انداز کے اندر، یہ صلح صفائی کی بات کرنا اس انداز کے اندر کہ اس کی بھی مان لو، اس کی بھی مان لو، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، مصلحت کی بات کرنا اس انداز میں کہ سب ٹھیک ہیں، ایک پلیٹ میں، ایک تھالی میں مل جل کر کھانا چاہیے، یہودی میں، عیسائی میں، مسلمان میں کوئی تفریق نہ ہو، اس انداز میں صلح صفائی اور مصلحت کی بات کرنا دراصل یہی فساد ہے۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، آمنو
جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، آمنو ایمان سے بنا ہے، اور ایمان کا معنی ہے ماننا یا تصدیق کرنا۔ ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا۔ ایمان نہ محض جاننے کا نام ہے، نہ محض پہچاننے کا نام ہے، ایمان نام ہے ماننے اور تصدیق کرنے کا۔ اگر جاننے کا نام، پہچاننے کا نام ایمان ہوتا تو پھر یہودی بھی مومن ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے تھے، وہ بھی اللہ کے قرآن کو جانتے اور پہچانتے تھے، اور ایسے جانتے اور پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے پہچانتے ہیں۔ چنانچہ الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور علیہ السلام کو ایسے جانتے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے پہچانتے ہیں، جیسے انہیں اپنی اولاد کے اپنا ہونے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا پیغمبر ہونے میں بھی انہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جانتے تو تھے، پہچانتے بھی تھے حضور کو، لیکن مومن تھے؟ یہودی مومن نہیں ہے۔ تو اس لیے ایمان نہ جاننے کا نام ہے، نہ محض پہچاننے کا نام ہے، بلکہ ایمان نام ہے ماننے اور تصدیق کرنے کا۔ جیسے کہ عموماً ہم بھی کہہ دیتے ہیں پتہ آسان مسئلے دا، ایسا جانتے ہیں ہمیں علم ہے اس چیز کا، تو علم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ماننا نہیں جائے گا، اور ماننا کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنا۔ اور اصطلاح شریعت میں ایمان کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دین اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اس دین میں حضور پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے حضور کی تصدیق کرنا اور مان لینا، یہ ہے شرعی ایمان۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا گیا کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ اب آ جائیے لفظ الناس پر۔ لفظ الناس اگر الف لام کے بغیر ہو تو ناس ہوتا ہے، اور ناس نکرہ ہے، اور پھر اس کا معنی عموم بھی ہوتا ہے، اس میں سارے کے سارے انسان داخل ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی وطن اور شہر سے ہو۔ اور جب لفظ ناس پہ الف لام آ جائے تو پھر یہ معرفہ بن جاتا ہے، الناس۔ اور جب معرفہ بن جائے تو پھر یہ عام نہیں رہتا، پھر خاص ہو جاتا ہے۔ اب یہاں جو لفظ ناس ہے اس پہ الف لام داخل ہے، یعنی اس سے خاص لوگ مراد ہیں کہ ایمان لاؤ جیسا کہ خاص لوگ ایمان لائے ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات یہ سمجھیے کہ یہ لفظ ناس، اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ ناس در اصل جمع ہے انسان کی۔ کس کی جمع ہے؟ انسان کی۔ تو اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ بنا کس سے ہے؟ اس بارے میں یاد رکھیے کہ اس کے متعلق 3 آراء ہیں۔ نمبر 1، لفظ انسان نسیان سے بنا ہے،
اور نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا فَنَسِيَ آدم، کہ سیدنا آدم علیہ السلام بھول گئے۔ تو لفظ انسان نسیان سے بنا ہے، اس کے شروع میں الف لگایا تو انسیان ہو گیا، پھر یا کو حذف کر دیا تو انسان ہو گیا۔ انسان کی فطرت میں چونکہ بھول جانا ہے، اس لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ انس سے بنا ہے، اور انس کا معنی ہے باہمی محبت، ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہونا، مل جل کر رہنا، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ مل جل کے رہتا ہے، وہ مانوس ہوتا ہے، اس لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ یہ آنسا سے ہے، اور آنسا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، متوجہ ہونا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔ الہ العالمین نے فرمایا فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ، اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدت مکمل کر چکے، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، تو وہ اپنی بیوی کو لے کر کے چلے، آنسا انہوں نے دیکھا، آنسا وہ متوجہ ہوئے، من جانب الطور، طور کی جانب، آنسا انہوں نے دیکھا، من جانب الطوری، کوہ طور کی طرف۔ تو آنسا کا معنی ہوتا ہے دیکھا جانا، دیکھنا، متوجہ ہونا، اس نے دیکھا۔ تو انسان کیونکہ مرئی مخلوق ہے کہ اس کے وجود کو دیکھا جاتا ہے، اس کا وجود ظاہر میں نظر آتا ہے، اس لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان مقابل ہے جن کے، اور جن کا معنی ہے چھپا ہوا، ایسی مخلوق جو غیر مرئی ہے، جو نظر نہیں آتی، جس کا وجود دیکھا نہیں جاتا، جیسا کہ الہ العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے پیدا کیا جن کو بھی اور انس کو بھی۔ جن کا معنی چھپی ہوئی مخلوق، اور انس کا معنی دیکھی جانے والی مخلوق۔ تو کیونکہ انسان کا وجود دیکھا جا سکتا ہے، مرئی ہے، ظاہر میں نظر آتا ہے، اس لیے انسان کو انسان کہتے ہیں۔ تو لفظ الناس کے بارے میں، اس کے اصل مادے کے بارے میں یہ 3 رائے ہیں۔ اچھا، اور مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ الناس پہ جو الف لام داخل ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ عہد خارجی کا ہے کہ اس سے خاص لوگ مراد ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ الناس پہ جو الف لام داخل ہے یہ جنس کا ہے۔ تو اگر اس الف لام کو جنس کا مانے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ کامل انسان ایمان لائے، جو انسانیت میں کامل ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی، دراصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہو، جو حقیقی مومن ہے دراصل وہی انسان کہلانے کے مستحق ہے، اور جو غیر مومن ہے، جو ایمان والا نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، کمیونسٹ ہے، یہودی ہے، کرسچین ہے، کوئی بھی ہے جو مومن نہیں ہے، دراصل وہ انسان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو اپنے مالک کا نہیں ہے تو پھر وہ کیسا انسان ہے۔ الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، جنہیں اللہ کی پہچان نہیں، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، یہ تو جانور ہیں،
فرمایا جانور تو بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتے ہیں، بل ہم اضل، یہ تو اس سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ خاص لوگ یا کامل انسان ایمان لائے ہیں۔ اچھا، یہ خاص لوگ کون تھے؟ یہ کامل انسان کون تھے؟ لفظ الناس کا مصداق کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کے 3 قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ لفظ الناس سے جمیع صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یعنی مہاجرین و انصار صحابہ مراد ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ سارے کے سارے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں لفظ الناس سے مراد یہودیوں کے وہ علماء ہیں جو یہودیت سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہوئے اور مومن ہو گئے، یعنی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے دیگر رفقا۔ تو فرمایا ایمان لاؤ جیسا کہ تمہارے ثابت علماء عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقا ایمان لائے ہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں لفظ الناس سے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہم مراد ہیں، یعنی خلفائے راشدین مراد ہیں۔ جیسا کہ تاریخ ابن عساکر میں ایک کمزور اور ضعیف روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ یہاں لفظ الناس سے خلفائے راشدین مراد ہیں۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ ابو بکر ایمان لائے، ایمان لاؤ جیسا کہ عمر ایمان لائے، ایمان لاؤ جیسا کہ عثمان غنی ایمان لائے، ایمان لاؤ جیسا کہ علی المرتضی شیر خدا ایمان لائے ہیں رضی اللہ عنہ۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کیسا ایمان لائے؟ صحابہ کیسا ایمان لائے؟ فرمایا اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لائے، سابقہ سارے کے سارے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لائے، قضاء و قدر پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لائے۔ صحابہ کیسا ایمان لے کر کے آئے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسے غرق ہوئے، اللہ اور رسول کی محبت میں ایسے مغلوب ہوئے، اپنی جان قربان کرنا پڑی تو کر دی، اپنا مال قربان کرنا پڑا تو کر دیا، اپنی اولاد قربان کرنا پڑی تو کر دی، گھر بار قربان کر دیا۔ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جیسا میں نے شروع میں اس رکوع کے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت منافقین کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا مزاج ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ منافق ہوتا کیسا ہے، اس کا مزاج دین کے بارے میں اور دین پر عمل کرنے کے بارے میں کیا ہوتا۔ فرمایا صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ صحابہ نے کیا کیا؟ جب ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کی بھی گواہی دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دے دی، پھر ظلم ہوا برداشت کر گئے، پھر ستم ہوا برداشت کر گئے، زیادتیاں ہوئیں برداشت کر گئی، جان جاتی ہے چلی گئی، اولاد قربان کرنا پڑی قربان کر دی، گھر بار چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، مگر دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، صحابہ نے جب کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر لوگوں نے ستایا مگر وہ ڈٹے رہے،
ثم استقاموا، لوگوں نے ظلم کیا وہ ڈٹے رہے، ثم استقاموا، لوگوں نے تانے مارے وہ ڈٹے رہے، ثم استقاموا، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، کنبا قبیلہ خاندان چھوڑ گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا علاقے والوں نے، ثم استقاموا، مگر وہ ڈٹے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہے اور جن کے لیے نہ کوئی غم ہے۔ فرمایا صحابہ جیسا ایمان لا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، آگے سے کہنے لگے کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح معاذ اللہ ایمان لائیں؟ خاکم بدہن، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ صفحاء، اب اس لفظ کو سمجھیے، فرمایا صفحاء الصفح سے ہے، اس کا معنی ہے کم عقل ہونا، اور اس کی واحد ہے سفیہ۔ سفیہ کا معنی ہے ایسا کم عقل شخص جسے اپنے نفع نقصان کا نہ پتہ ہو، جو اپنے نفع نقصان کو نہ جانتا ہو، اپنے اچھے اور برے کو نہ سمجھتا ہو، یہ مطلب ہے صفحاء کا۔ جیسا کہ الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء میں ایک دوسرے موقع پر منظر کشی فرمائی، الہ العالمین نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، فرمایا کہ تمہاری اولاد میں جو ناسمجھ ہیں، کم عقل ہیں، اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتے، نفع نقصان کو نہیں سمجھتے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، ایسے کم عقلوں کو اپنا مال سپرد نہ کرنا، وَلَا تُؤْتُوا، نہ دینا اپنا مال، السُّفَهَاء ہے، السُّفَهَاء کم عقلوں نہ سمجھو کو، ایسے کم عقل جو اپنا اچھا برا نہیں سمجھتے۔ تو پتہ چلا کہ صفحاء کا معنی ہوتا ہے ایسے کم عقل جنہیں اپنے نفع نقصان کا نہیں پتا۔ تو منافق نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ایسے کم عقل ہیں کہ جنہیں اپنے نفع نقصان کے ہی نہیں پتا، کیا ان کی طرح ہم ایمان لائیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، دین سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی کہ اس محبت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیں، اس ایمان اور دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیں، اپنی دکانیں چھوڑ دیں، اپنا کاروبار چھوڑ دیں؟ یہ کیسا ایمان ہے کہ جنہیں نہ اپنی جانوں کی پرواہ ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ ہے، نہ اپنے گھر بار کی پرواہ ہے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ دیوانوں جیسا ایمان کہ ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دینا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ہر چیز کو قربان کرنا، اسے منافق بے وقوفی سمجھتے تھے کہ انہیں اپنے نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دین پہ چلنا چاہیے، دین پر عمل کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھنا چاہیے، مگر اس کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دکان بندہ بند کر دے۔ دکان کا حرج ہو رہا ہے، کاروبار کا حرج ہو رہا ہے، تجارت کا حرج ہو رہا ہے، کھیتی باڑی کا حرج ہو رہا ہے، بال بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، گھر بار کو کیوں چھوڑ دیں اس دین کے لیے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جب حکم ملا، جان قربان کرنے کا حکم ملا، انہوں نے دوسری بات نہیں کی، جان کو قربان کر دیا۔ مال قربان کرنے کا حکم ملا، انہوں نے مال اللہ کے رسول پر نچھاور کر دیا۔ اولاد قربان کرنے کا حکم ملا، انہوں نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا مکہ چھوڑ دو، صحابہ نے مکہ چھوڑ دیا، اپنی مارکیٹیں چھوڑ دی، اپنی دکانیں چھوڑ دی، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنے باغات چھوڑ دیے، اپنی فصلیں چھوڑ دی، اپنی زمینیں چھوڑ دی۔ فرمایا کہ یہ ایمان، ایسا ایمان نہیں ہونا چاہیے، انہیں تو اپنے نفع نقصان کے نہیں پتا،
اس کو وہ بیوقوفی سمجھ رہے تھے۔ دراصل منافق کا مزاج کیا ہے، اس بات کو اصل میں سمجھنا ہے، اور اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کا مزاج منافق والا نہیں ہونا چاہیے۔ منافق کا مزاج یہ ہے کہ جہاں تک دین پر چلا جائے چلو، لیکن جب دین کا ٹکراؤ دنیا کے ساتھ آ جائے اور دین کی وجہ سے گھر چھوڑنا پڑے، دین کی وجہ سے دکان کا نقصان ہو جائے، دین کی وجہ سے دنیا کا نقصان ہو رہا ہو، وہاں دین کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسے وہ عین عقل مندی کہتے ہیں۔ اور دین کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا، اسے وہ بیوقوفی سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ آخرت بھی چاہتے ہیں، عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں، دین پر بھی چلنا چاہتے ہیں، اور خواہش یہ بھی ہے کہ ہماری دنیا کا حرج نہ ہو، ہماری دنیا کا نقصان نہ ہو۔ جیسے کہ الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حج میں فرمایا، میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، قرآن مجید یہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینے کا کام کیا ہے؟ آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی اچھائی ہے تو وہ اچھائی دکھائے گا، اگر ہمارے اندر کوئی عیب ہے تو وہ عیب دکھائے گا۔ تو اب اگر میری ذات میں کوئی عیب تھا، میرے چہرے میں، میرے کپڑوں پہ، میرے لباس میں، میرے بالوں میں، میرے وجود پہ کوئی عیب تھا، اور میں آئینے کے سامنے چلا گیا، اس نے عیب مجھے دکھا دیا، اس میں آئینے کا قصور ہے یا میرا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ میرا اپنا قصور ہے، آئینے کا تو قصور نہیں۔ اب کوئی بندہ آئینے کو گالیاں نکالنا شروع کر دے کہ اس نے میرا عیب کیوں دکھایا؟ مشرکین مکہ قرآن سے کیوں دور بھاگتے تھے؟ اس لیے کہ قرآن ان کے شرک کا آئینہ دکھاتا تھا، ان کے اندر جو شرک کا عیب تھا قرآن ان کو آئینہ دکھاتا تھا۔ وہ کہتے ہم نے یہ قرآن نہیں ماننا، ہمیں تو کوئی اور قرآن چاہیے، یا اس میں سے وہ آیات نکال دے جو ہمیں آئینہ دکھاتی ہیں، جو ہمارے عیب دکھاتی ہیں۔ تو قرآن ہمارے لیے آئینہ ہے، اس میں ہم نے اپنے کردار کو دیکھنا ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بندگی کرتے ہیں عَلَى حَرْفٍ، کنارے کنارے، جو عبادت کرتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، عَلَى حَرْفٍ، کنارے کنارے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ، اگر دین پر چلتے ہوئے انہیں کوئی دنیا مل جائے، دنیا کا نفع حاصل ہو جائے تو مطمئن رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں، جمے رہتے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر دین پر چلتے ہوئے کوئی آزمائش آ جائے، دین پر چلتے ہوئے کوئی آزمائش آ جائے، بندگی کرتے ہوئے کوئی آزمائش آ جائے، عبادت کرتے ہوئے کوئی آزمائش آ جائے، اللہ کا نام لینے میں کوئی آزمائش آ جائے، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے میں کوئی آزمائش آ جائے، فرمایا فتنۃ انقلب علی وجہہ، تو منہ اٹھا کر الٹے پلٹ جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ ہے دنیا اور آخرت کا نقصان۔ کنارے کنارے عبادت کرنا، جہاں تک میٹھا میٹھا ہے، جہاں تک طبیعت وہ جو ہے وہ گوارا کر رہی ہے، اور دنیا کی کوئی تکلیف نہیں آ رہی، کوئی آزمائش نہیں آ رہی، یا دکان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اللہ معاف فرمائے جیسے کہ میرے جیسے مسلمان وہ آخری صف میں جا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں کنارے کنارے۔ کیوں؟ کہ جیسے ہی سلام پھرے اور ہم دوڑ لگائیں، کہیں دنیا کا حرج نہ ہو جائے، کہیں دکان کا حرج نہ ہو جائے، کہیں کاروبار کا حرج نہ ہو جائے، کہیں مسجد میں زیادہ دیر رکنا نہ پڑ جائے، کہ اگر میں آگے سب میں چلا گیا نکلنے میں مشکل ہوگی، نکلنے میں دقت ہوگی، اور کافی میرا ٹائم لگ جائے گا، اور میری تو دنیا کا حرج ہو جائے گا۔ فرمایا علی حرف، کنارے کنارے چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جمعے کی نماز کے بعد 6 سنتیں ایسی ہیں جو مؤکدہ ہیں، جن کو پڑھنا ضروری ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے۔
4 سنتیں اور 2 سنتیں۔ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد پہلے 4 سنتیں پڑھیں گے، وہ مؤکدہ ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں گے، وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ 6 سنتیں مؤکدہ ہیں، ان کا پڑھنا ضروری ہے، اور اگر ہم چھوڑ جائیں گے تو ہمارا جو جمعہ ہوا ہے وہ ناقص ہوا ہے، ہم نے آدھا پڑھا اور آدھا نہیں پڑھا، ان 6 سنتوں کا گناہ ہوگا۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے کنارے بندگی کرتے ہیں، اگر دین پر چلتے ہوئے کوئی خیر مل جائے، کوئی دنیا کا نفع حاصل ہو جائے تو مطمئن ہوتے، برقرار رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، کوئی آزمائش آ گئی، منہ اٹھایا الٹے پاؤں پھر گئے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، منافق کا مزاج ہے۔ آج ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنا ہے، قرآن نے جو ہمیں آئینہ دکھایا ہے، کہیں ہم بھی ایسے تو نہیں ہیں کہ جہاں تک بات ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، منافق تو سیدھا سیدھا، کافر اور مشرک تو سیدھا سیدھا قرآن پہ اعتراض کر دیتے تھے جب ان کو ان کا عیب دکھایا جاتا تھا۔ ہم کیونکہ مسلمان ہیں، ہم کیونکہ مومن ہیں، قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اس لیے ہم سیدھا قرآن پہ تو اٹیک نہیں کر سکتے کہ قرآن نے ہمارا عیب دکھا دیا۔ ہمارا اعتراض سیدھا مولوی کے اوپر ہوتا ہے، بڑی سخت گلاں کریں گے اور یہ عجیب مسئلے کرتے ہیں۔ دراصل وہ جو عیب ہمیں قرآن کی صورت میں، قرآن کے آئینے میں نظر آیا ہے، ہم اس عیب کی طرف دھیان نہیں کر رہے کہ ہم اس آئینے میں دیکھ کر اپنی اصلاح کریں، کیونکہ اصلاح کرنی نہیں ہے، اس عیب کو ختم کرنا نہیں ہے، تو قرآن کے بجائے قرآن بیان کرنے والے پہ ہم اعتراض کریں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہودی سیدھا قرآن پہ اعتراض کرتے تھے، مشرکین مکہ سیدھا قرآن پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ آیتیں نکال دے بیچ میں سے، اور ہم کیونکہ مسلمان ہیں، ہم قرآن پہ اعتراض نہیں کرتے، ہم مولویوں پہ اعتراض کر دیتے ہیں۔ انہیں تو وکھرے مسئلے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، کہ جس میدے نے ہمیشہ ملاوٹ والا دودھ پیا ہو تو ملاوٹ والا دودھ پی پی کے وہ میدا خراب ہو جاتا ہے، اور پھر کسی دن اگر وہ خالص 1 نمبر دودھ پی لے تو بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، الٹیاں لگ جاتی ہیں، پوٹیاں لگ جاتی ہیں، پیچس لگ جاتے ہیں، وہ خالص دودھ میدا ہضم نہیں کر پاتا۔ تو جب ہم نے دین سنا ہوتا ہے ملاوٹ والا، تو جب خالص دین بیان ہوتا ہے، خالص قرآن بیان ہوتا ہے، تو وہ جو ہمارا معدہ ہے اس خالص پنے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر ہمارے پیچس لگتے ہیں، ہمیں الٹیاں لگتی ہیں، اور وہ الٹیاں اور پیچس کیا ہوتے ہیں؟ بھابی اے گستاخ ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، یہ الٹی اور پیچس لگ رہے بھی۔ اگر کوئی بات قرآن کے خلاف ہوئی ہے تو بتائیں، میں نے ہر بات کی قرآن سے اس کی دلیل دی ہے، قرآن سے میں نے ثابت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ تو ویسے ہی بات آ گئی تھی، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ قرآن کے آئینے میں منافقوں کا مزاج بتا رہے ہیں کہ مخلص مومن کا مزاج کیا ہوتا ہے اور منافق کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ تم قرآن پڑھنا، قرآن کے آئینے میں اپنی شخصیت کو دیکھنا، اپنے ایمان کو دیکھنا، اپنے اخلاق کو دیکھنا، اپنے کردار کو دیکھنا، کہیں ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، ہمارا کردار منافقوں والا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔